Amjad Bhai has sent me some questions he received. There's a guy called um, Mohammad Shahid Ahmed from New Jersey, Jersey City, and he has questions. And the question is how to get to hear this sound. What and where is spiritual ears in men? Sound seems to be most important thing spiritually. Hmm. What is Saute Sarmadi sound? Next question. How to generate noor by zikr of Isme Zat Allah orally? How to generate noor by doing zikr of any Quran ayah? I do not have a murshid yet. Is it possible to purify nafs by using Quran? If so, how? My name is Mohammad Shahid Ahmed from Jersey City, New Jersey, USA. All right. I do not know about Saute Sarmadi, but what I know is that sound comes from angels or archangels, and it comes in the right air, physical air, right air. If angels bring a message, it is heard in the right air. Now, talking is different. The way you communicate with God in spirituality is different. Sometimes you hear voice and you hear it in your heart and you understand it in your heart. And then the heart replies, and your reply from your heart goes to God directly. But when God wants to train you, the training, spiritual training, is very lengthy process, and in order to verify everything in spirituality, you need to enlighten all your souls in the breast. His Holiness Gohar Shahi said, what happens when you speak? Your thought from your mind travels. Now, the thing is, how does it travel? The thought in your mind has to go through your heart. This is how spiritually this system works. This is the mechanism, spiritual mechanism. You have 7 souls in your body, one in your head, and one down there at the navel point, and then 5 souls in your breast. These 5 souls have to be enlightened, nurtured, and strengthened with Noor before you're able
to verify anything. Now, whenever, whatever you want to say, that thought will travel from your mind to your tongue through your heart. Is it important? Yes, it is important. Why is it important? Why can't the thought can directly go into your mouth and you say it? No, it doesn't happen. This is not how it happens. There is a system in spirituality, right? There is a soul which is in the middle of your breast, in the middle, in the center. And this soul is called Latifa Akhfah. And Latifa Akhfah is responsible for enabling the tongue to speak. If Latifa Akhfah is not functioning well, you will have that problem of staggering. So what happens is the thought comes into your heart, and next to the heart is Latifa Akhfah. And from the heart it goes into Latifa Akhfah, and from Latifa Akhfah, because it's connected with your tongue, so it goes on to your tongue. If you have Noor in your heart, any thought that arrives from the mind into your heart, that Noor is mingled with that thought, and with that Noor, when it travels from the heart to Akhfah, that Akhfah also has Noor. So by the time it crosses both heart and Akhfah and comes on the tip of your tongue, these words become enlightened and it doesn't harm anybody. Guftae u gufta Allah bavad. Mevlana Rumi said, the saints of God, when they speak, God speaks through their throat. God speaks through their tongue. How does God speak through a man? There is a soul in your head, Latifa Anna. This soul is responsible for maintaining intelligence in your head. When you do thinking, pondering, you know, when you contemplate on something, where does the power of contemplation come from? Where the power of thoughts come from? It comes from Latifa Anna. But how will God speak through your tongue? God will send His words directly to your heart. And from the heart, it will travel on to Latifa Akhfah. And from Latifa Akhfah will push the words towards the tongue, and the tongue will speak. Now, because you do not know what's happening behind the throat, you do not know what is the source of these words, you think this man is speaking. But sometimes, like Sarkar Gohar Shahi introduced this Fanafish Sheikh style spiritual mechanism whereby people sometimes are able to hear the very sound of Sarkar's voice. The very sound of Sarkar's voice. So Sarkar's voice or Lord's voice or God's voice will come directly into the heart
and will travel from the heart to Latifa Akhfah. In English, we call this Akhfah as soul of the obscure. The obscure soul. In this case, the heart, the spiritual heart, becomes the recipient of the divine words. The heart receives the divine talking, the divine words, and then heart transmit those words or those thoughts to the obscure soul, Latifa Akhfa. And then Latifa Akhfa push them towards the tongue. And there you go. Your tongue is being used, but the words have come from God. This is what Mevlana Rumi meant when he said, "Guftae u gufta Allah bawad, garche azhal qoom abdallah bawad." Then his talking is God's talking. Although the words are coming from a human throat, but the words are not human. They are from God. So sometimes you hear God's voice. You see, there is a system according to which God communicates with people, right? And that system is totally dependent on the enlightenment of the souls in the breast. If the souls in the breast are not enlightened, are not awakened, you're just making yourself fool out of yourself. You cannot hear God's words with this ear. You cannot. You cannot see God with these eyes. But it doesn't mean you cannot communicate with God at all. Right? It simply means that you need different tools of the trade. I mean, God doesn't have a body like you and I have, right? So it's not compatible. We have a body. God doesn't have a body like ours. Our body is made of bone and flesh. God doesn't have flesh or bones. So now we can understand the difference between our voice and God's voice. Our voice is dense. Our voice has density. Have you sometimes noticed if the cover of the speaker is removed or has become separated, and there is that, you know, sort of paper, round paper inside, and when a song is playing or somebody is speaking, there is a vibration. The vibration tells us this sound has density. If a lot of sound is collected together and we throw it at you, you can be wounded because the sound has density. If sound doesn't have density, then if there is a loud noise, a bang, you put your hands on your ears, you can't take it because there is density. Density. But God's voice is different. Our voice is different. God's voice is different. God's voice does not have density. It's made of light. It's made of light. For example, the two laptops here, Apple Macintosh and Windows laptop. From far, they may appear to look similar, but they run totally different softwares. Windows is not compatible with Apple. Apple is not compatible with Windows. There is a difference of nature.
Either you want to hear God's voice or you want to speak to God. Hmm? Or you want to speak to God. For example, when you go, either you go in a mosque, temple, church, anywhere, in any worship place, when you pray to God, you pray quietly in your heart. Why? Because you beg in your mind, even if you scream on top of your voice, God won't hear you. Which means you're supposed to send the voice of your heart to God, the ethereal voice. But if the heart is not activated, obviously the voice will not reach God. And that's how a majority of people who follow a religion are of the opinion that when they say something to God, God is capable of doing anything. Therefore, no matter who says what, where does he say it, why does he say it, God is able to hear every word we are speaking. That's not the case, my friend. We know God can do anything. Nothing is beyond God's grasp. But then again, there is a system. For example, I mean, you feel like shitting, you go to the toilet. You have the ability to shit hair in your pants, but you don't want to do it. There is a system. एक तो ये चीज है कि ability का होना या ना होना. Do you have the ability or spiritual caliber to do certain things? And then again, well, you have the ability to do it, but there is a protocol as well. Muslims often forget about the protocol and the system which has been introduced by God Himself. For example, God created Adam in paradise, right? But that's it. Mirza was not created in paradise. I was not created in paradise. For the rest of the herd, there is a procedure, a reproductive system. This is how everybody is born now, through the womb of the mother. Now, if you question, oh, look, I am not going to touch my wife, I'm not going to sleep with her, I believe in God's power. He can do anything. And He will send the baby without me touching my wife, without my wife getting pregnant, without my wife developing a baby in her womb. God will do it. Come on, man. Why are you putting God to a test? This is not how it works. So you need to understand our voice is different from God's voice, right? So when our voice is different from God's voice, what can then happen? When we speak, God will not recognize it. Or when God speaks, we're not able to hear it or understand it. So we have to come into a mutual synchronization, a mutual spiritual coordination in which we adopt the same nature of voice and hearing power that God has. God's sight is full of light. God's sound and voice is made of light. When we have light in our spiritual organs, then our organs will do the talking with God. You do not want to talk to God with this tongue. With this tongue that you have in your mouth, you cannot speak to even human beings who are 1 mile away from you. And God is, I do not know how far God is. Although He is everywhere, but nobody has seen Him anywhere. He's everywhere. He's believed to be everywhere. But then again, the question is, did anybody see Him anywhere? God is believed to be said omnipresent. He is present everywhere. But then, there are different things, mathematical equations, because He was there and He is my representative. Therefore, it is understood that
Him being there is me being there. But God is far and away. We even do not know how far God is from us. Look, your phone is here. You want to talk to somebody who is 5, 10 miles away from you, right? You know well that in order to make yourself heard by somebody else who's holding the phone, you have to point at the microphone in your phone and then speak. If you put your finger on the microphone and speak, nobody will hear you. So when you're speaking to God, you're just saying words here and there. You don't know how to send your voice to God. Now, His Holiness Gohar Shahi has been very, very generous. And His Holiness Gohar Shahi is the ultra contemporary spiritual scientist. Ultra contemporary spiritual scientist. Because the things about spirituality, in accordance with nature of God and nature of human beings, that His Holiness Gohar Shahi has put forward with examples in practical life, no other spiritual leader or no other spiritual dignitary, anointed, appointed by God, has done. His Holiness Gohar Shahi is the first spiritual dignitary who said, there is a piece of flesh in your body. It is called heart. And the similitude of your heart is that of a telephone. And then His Holiness Gohar Shahi, he goes on to give an example of this phone. And His Holiness Gohar Shahi says, this phone runs on power. If there is no power, no connection, it's useless. If it has telephone connection and it has power, you can speak through this phone to anybody in the world. You're in Pakistan or India or Bangladesh, and you can call somebody in America or Australia or Canada. And His Holiness Gohar Shahi said, similarly, like this phone runs on electricity and power, this heart runs on divine light. If there is no divine light in your heart, no matter how many times you worship or call upon God, no matter how passionately and madly in love with God you call upon Him, if the heart is not enlightened, nothing is reaching God from you. So in order to make it happen, in order to successfully communicate with God, you have to utilize this divine tool which has been given to you, but you're not aware of its existence, or maybe you're not aware of the functions of the heart. There's this fleshy heart, and then on top of it is a soul which is sitting there on that fleshy heart. That soul is called qalb. And in order to be able to communicate with God successfully, you need to awaken that soul, which will turn this fleshy heart into a divine telephone. Not until the soul is awakened, your heart can communicate with God. But once the soul that sits on the fleshy heart is awakened, and it is awakened as a result of transmission of divine energy, divine light from the concentrative glance of a spiritual guide. As a result of the spiritual concentration on your heart, the beats of your heart, the tick tock of your heart
will begin to say the name of God. In other words, God's name will be synchronized with your throbes of the heart. And this repetitive synchronization, repetitive mention of God's name within your heartbeats will generate divine nur, divine light. The heart has to say the name of God 101 times consecutively without fail before nur starts to be produced. And when your heart is awakened, God's messages will start landing on your heart. And your thoughts will start popping up and journeying towards God. And one day you will realize, oh my gosh, I was thinking this, and this new thought has come. My God, it's like God is talking to my heart. This is how it happens. When you have a thought in your heart, and then you have a thought which is like a reply to your thought comes. This is known as ilqa in spirituality. If you're a common devout spiritual man, a common spiritual man, and you have this thing, this kind of communication with God, it is known as ilqa. If you are a saint of God, this is called ilham. And if you were a prophet, this is called wahi. If you were a nabi, it's called sahifa. If you are a Muslim, it's called risala. Simple as that. Uh, how to generate nur by zikr of Ismi Zat Allah orally? Well, you have to say 101 times word Allah orally without stopping, without fail, and nur will start to generate. But then again, if the nur does not enter your heart, this nur will be wasted. Repeating God's name orally, زبان سے ذکر اللہ کرنا، یہ عبادت ہے، اس کا اجر مل سکتا ہے، لیکن یہ روحانیت نہیں ہے۔ روحانیت کیوں نہیں ہے یہ؟ روحانیت اس کو کہتے ہیں جس میں روحیں بیدار ہوں، روحیں طاقتور ہوں۔ یہ روحوں میں نور جائے گا نہیں تو روحانیت کیسے ہوگی؟ روحوں کو کیا غذا ملے گی؟ کیوں بھائی؟ جب یہ اندر جائے گا نہیں تو کیسے ہوگا بھائی؟ اب جس طرح ہم کہتے ہیں کسی کو بھوک لگ رہی ہے کھانا کھلا دو، تو وہ جو بھوک کی وجہ سے اس کے اوپر کمزوری کا دورہ پڑا ہوا تھا، لاغر تھا، کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، کھانا کھانے کے بعد اس کے جسم میں جان آ جائے گی۔ لیکن اگر آپ کھانا اس کی ناک پر، آنکھ پر، منہ، ہونٹوں پر مل دیں اور وہ کھانا اندر نہ جائے تو اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ اسی طرح آپ زبان سے اللہ کر لیں، نور تو بنے گا۔ 101 دفعہ مستقل جب اللہ کا نام ٹکرائے گا نور تو بنے گا، لیکن وہ نور انگلیوں میں ہی ہے نا۔ وہ نور تو آپ نے اندر لے کے جانا ہے نا، تب دل آپ کا منور ہوگا۔ اندر نہیں گیا وہ نور تو وہ نور بنا تو صحیح لیکن وہ ویسٹ ہو جائے گا۔ کچھ موکلات اس دنیا میں ہوتے ہیں جو مسجدوں کے باہر کھڑے رہتے تھے، ان کو کہتے ہیں نقبہ۔ کیا کہتے ہیں؟ نقبہ۔ نقبہ ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ نقب لگا کے رکھتے ہیں۔ نقب لگانے کا کیا مطلب ہے؟ چھپ کے کھڑے ہونا، نقب، نقب زنی۔ تو نقبہ یہاں سے نکلا ہے کہ وہ مسجد کے آس پاس چھپ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اچھا چھپ کے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ کہ بھئی یہ سارے تو مومن نہیں ہیں، جو مومن آ کے نماز پڑھے گا اس کا جو نور نماز کا بنے گا وہ تو اس کے قلب میں جائے گا، لیکن جو مومن نہیں ہوگا اس کی نماز کا نور تو یہیں گھومتا رہے گا۔ وہ جو
نماز پڑھی اور مومن نہیں تھے، ان کی نماز کا جو نور ادھر ادھر گھوم رہا تھا، وہ نخبہ اس نور کو لے کے چلے آتے. تو بس لگا رہے اٹھک بیٹھک میں، ان کا کام ہی یہی ہے. تو زبان سے کہیں آپ اللہ کا ذکر کریں، اس سے نور تو بنے گا، لیکن اس نور کے بننے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ نور ضائع ہو جائے گا. سمجھے؟ جس طرح بھائی آپ سارے دن محنت کریں، سارے ہفتہ کام کریں، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو آپ کی سیلری کے پیسے ہیں، وہ آپ لا کے ادھر ایسے ہی سڑک پر جا کے پھینک دیں اور لوگوں کو کہیں جی میں بڑی محنت کر کے آیا ہوں، پیسے کتنے ہیں؟ پیسے تو چھوڑ دیتے. بولا بھائی جی پاگل آدمی ہے، پیسے کیوں پھینک دیے؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ پیسے رکھنے ہوتے ہیں. اتنا بولا تو کوئی بھی نہیں. ہاں نماز کا معاملہ ہو تو پھر بھولے بن جاتے ہیں سب، کہ یہ جو نماز ہم ساری رات کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں، اس کا جو نور بنے گا وہ کہاں رکھنا ہے ہم نے. اس لیے حضور پاک نے فرمایا لا صلاۃ الا بحضور القلب. صرف یہ نہیں کہ حاضری کوئی بلا وجہ نہیں ہوتی ہے. حاضری کا مطلب یہ ہے کہ نور قلب حاضر ہوگا نماز میں تو نماز کا نور قلب میں جائے گا نا. تو نور تو بنے گا زبان سے ذکر اللہ کرنے سے، لیکن وہ جو نور بنے گا وہ ضائع ہو جائے گا، آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو پائے گا. ہاں، لہذا ضروری ہے کہ قلب بیدار ہو اور وہ قلب جو ہے اللہ اللہ کرے. اچھا دوسری بڑی بات جو ہے ظاہری ذکر کی، جو اس کے یعنی پرونز اینڈ کونز ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ظاہری ذکر کے فائدے کیا ہیں؟ ظاہری ذکر کے فائدے یہ ہیں کہ جو آپ گناہ ونا کرتے رہتے ہیں، اس کے جو کالک چڑھ جاتی ہے جسم پر اور کیڑے بن جاتے ہیں، تو ظاہری ذکر سے وہ گناہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. معمولی معمولی گناہ وہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کا جو ہے جسم جو ہے طہارت کی طرف جاتا ہے. اس کے علاوہ شیطان جو ہے وہ دور بھاگتا ہے. لیکن ظاہری ذکر جو ہے صرف ڈرانے دھمکانے کے لیے ہے شیطان کو. یہ نہ سمجھیں کہ اس سے نور بنانا آسان ہے. ظاہری ذکر سے، ذکر جہر سے بھی نور بنانا اتنا آسان نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ نام الہی کا رگڑا لگے گا 101 دفعہ بغیر رکے، 101 دفعہ بغیر رکے رگڑا لگے گا تو اس کے بعد نور بننا شروع ہوگا. لیکن 101 پورا ہونے سے پہلے آپ کو کھانسی آ گئی یا آواز آپ کی سلو ہو گئی تو پھر تو نہیں ہوگا. اس کے لیے پھر صوفیوں نے ایک کام کیا کیا، وہ ہلکا بنانے لگ گئے کہ بھئی اگر اس میں 101 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو سب نے آواز سے آواز ملا کر ایک دفعہ کہا تو نور بننا شروع ہو گیا نا. ہلکے اس لیے بنائے گئے نا. یہ 50 آدمی تھے تو ابھی 2 ہی دفعہ کہا ہے تو نور بننا شروع ہو گیا. یا اگر 500 600 آدمی ہیں تو بس سب نے شروع کیا اور نور کی پروڈکشن شروع ہو گئی. وہ جو نماز کے لیے حکم ہے کہ باجماعت پڑھو زیادہ ثواب ہے، ثواب تو اپنی جگہ. وہ نماز جب پڑھ رہے ہیں 50 آدمی کھڑے ہو کے تو سب کا نور بن رہا ہے. جس کا قلب کھلا ہوگا سب کا نور اس میں گھس جائے گا. اور اگر کسی ولی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر کیا عالم ہوگا. اب جیسے غوث پاک نے ایک دن کہا کہ بھائی کل صبح فجر کی نماز جو میرے پیچھے پڑھے گا وہ جنتی ہوگا. ٹھیک ہے بھائی، غوث پاک ہے نا، غوث پاک دوسرے دن بدل تو نہیں جاتے. انہوں نے ایک اعلان کیا کہ کل جو پڑھے گا وہ جنتی ہوگا. اس سے پہلے جنہوں نے غوث پاک کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں فجر کی، وہ نہیں ہوں گے جنتی. بھائی جو اس اعلان سے پہلے بھی لوگ نمازیں پڑھتے رہے ان کا کیا ہوگا؟ اگر یہ بات غوث پاک کی ہی ہے تو غوث پاک کے پیچھے اس سے پہلے تو لوگوں نے نمازیں پڑھی ہیں نا فجر کی.
وہ بھی جنت میں جائیں گے؟ نہیں. جب انہوں نے اعلان کیا ہے، جب انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جو پڑھے گا پیچھے تو وہ جنتی ہوگا، اس سے مراد اب یہ ہو گیا کہ اس صبح کو انہوں نے جو اپنی نماز کا نور ہے وہ لوگوں پہ لٹانا ہے. تو نماز مرشد کے پیچھے پڑھے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر نماز مرشد کے پیچھے پڑھے گا تو وہ تجھے بیت المعمور لے جائے گی. ہو سکتا ہے کہ کسی دن نماز کے دوران مرشد کا جو ہے وہ دل آ جائے اور کہ چلو جی سب کو وہاں لے جائیں. موڈ بدلتے دیر تھوڑی لگتی ہے. خیر با جماعت نماز کا جو مسئلہ تھا وہ اس لیے تھا کہ اکٹھے ہو کر 50-60، بلکہ کہا بھی قانون بھی ہے کہ 40 مومن مل کر اگر ذکر کریں تو ایک ادنا ولی کی طاقت رکھتے ہیں. 40 مومن اگر مل کر ذکر کریں، اور وہ جو مل کے جو ذکر کر رہے ہیں ان کے ذکر سے جو نور بنا، ایک ولی کے ذکر کرنے سے اتنا نور بنتا ہے جس طرح 40 مومنوں کے ذکر سے نور بن رہا تھا. آپ سمجھ گئے ہیں میری بات کو؟ تو جتنے زیادہ لوگ ہوں گے ذکر میں اتنا زیادہ جو ہے نا اچھا ہوگا. کیوں اچھا ہوگا؟ کہ نور بننے میں آسانی ہوگی. اب اکیلا آدمی بیٹھ کے کر رہا ہے تو وہ تکرار 101 دفعہ ہوگی تبھی نور بننا شروع ہوگا. لہذا ایک آدمی کے ذکر کرنے میں اتنا کوئی یعنی اسپرچول بینیفٹس نہیں ہے. لیکن اگر 150 آدمی بیٹھ کے، 500 آدمی، 1000 آدمی بیٹھ کے کریں ایک آواز ہو کے، تو دیکھیں پھر کیا سما ہوگا. کھٹاکھٹ نور بنے گا، کھٹاکھٹ 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 نور بن رہا ہے. لیکن اس نور سے فائدہ اٹھانے کے لیے پھپھو آپ کو اپنا قلب تو جاری کرنا پڑے گا نا پہلے. بات تو یہی ہے نا کہ بھئی آپ نے نور بنانے کا انتظام کر لیا اور جس قلب میں نور جانا ہے اس قلب کو جاری کرنے کا آپ کو علم ہی نہیں ہے. لہٰذا ساری زندگی آپ نور ہی بناتے رہے. یوم محشر میں جو ہے پتہ ہی نہیں تھا کہ نور ہے کہاں ہمارا. ندیم کی طرح ڈھونڈتے پھریں گے، ارے فرزانہ میرا وہ لیپ ٹاپ یہاں رکھا تھا کہاں گیا، میری وہ گھڑی یہاں رکھی تھی کہاں گئی. ارے بھائی تم نے رکھی تھی تم کو پتا ہوگا. اب ایسا آدمی یوم محشر میں اگر پوچھیں گے جی حافظ جی آپ کا نور کہاں ہے، بولے میں یہ اللہ فرزانہ سے پوچھ کے بتاتا ہوں. تو صرف نور بنانا جو ہے وہ کمال نہیں ہے. نور بنانا تو بڑا آسان ہے، لیکن نور بنانے کے بعد جو ہے آپ نے اس کو اس کے مقام پر بھی پہنچانا ہے تاکہ فائدہ ہو. کیوں جی؟ جس طرح آپ کا منہ بند ہو، زپ لگی ہوئی ہو، اور آپ کو سخت ممانعت ہے کہ کھانا کھا ہی نہیں سکتے، بھلے آپ جو ہے قورمے کی نہاری کی دیگ کے اوپر بڑھ جائیں، کیا فائدہ ہوگا؟ اب کھانا تو کھا ہی نہیں سکتے ہیں آپ کے منہ پر زپ لگی ہوئی ہے. کیوں بھائی؟ بیکار. نور بنانا تو آسان ہے، لیکن اس نور سے کام کیا لینا ہے یہ آپ کو اگر پتہ نہیں ہے تو پھر وہ نور ضائع ہو جائے گا. دوسری بات انہوں نے پوچھی ہے کہ بھئی قرآن کی آیت سے نور کیسے بنائیں. تو اس کا میرے پاس جواب یہ ہے کہ قرآن کی جتنی بھی آیتیں ہیں، ٹھیک ہے نا، کسی بھی سورت کی آیتیں ہوں، ان ساری آیتوں میں سب سے افضل جو لفظ ہے وہ اللہ ہے. تو پھر اللہ اللہ ہی کرو نا، آیتیں کیوں رگڑا لگاتے ہو؟ بھئی قرآن کی جتنی بھی آیتیں ہیں، ساری آیتوں میں، سارے لفظوں میں سب سے افضل لفظ کون ہے؟ لفظ اللہ ہے. تو جو سب سے افضل چیز ہے اس میں قرآن میں، اسی سے نور بناؤ نا. اچھا اب نور آیتوں سے بھی بنتا ہے، ٹھیک ہے نا. جس طرح دوائیاں ہیں، جڑی بوٹیاں ہیں، بڑے غور سے سننے کی بات ہے یہ. اگر اللہ کی ذات تک جانا ہے، محبت اللہ سے کرنی ہے، تو پھر سارے قرآن کو چھوڑ دیں، اس میں ذات کا نور بنائیں بس. لیکن اب جس طرح جڑی بوٹی ہیں، جیسے ایک آتی ہے چیز ظاہر شاہ لے کے آتا ہے،
سلاجید. اب یہ جو سلاجید ہے، اگر یہ ٹھنڈے پانی کے ساتھ پئیں تو اس کی تاثیر جو ہے، اس کی افادیت کسی اور بیماری کے لیے ہوگی، اور اگر اس کو گرم پانی کے ساتھ پئیں تو یہ کسی اور بیماری کے لیے ہوگی، اس کو اگر دودھ کے ساتھ پئیں تو کسی اور بیماری کے لیے ہوگی. اسی طرح قرآن شریف کی جو آیتیں ہیں، اسے مختلف کام لیے جاتے ہیں. جس طرح کوئی کالا جادو ہے، کسی کے اوپر جادو ہو گیا، اب وہ جو جادو ہے اس کے لیے سورہ والناس، جو سورہ والناس ہے، کیا؟ جو سورہ والناس ہے، سورہ والناس کے الفاظ کے ساتھ جو موکلات لگے ہیں، ان موکلات کا عامل ہونا پڑے گا آپ کو. وہ موکلات آپ کے قبضے میں آ جائیں گے، آپ پھونک مارنا، جادو کا توڑ ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ حضور پاک نے سورہ والناس پڑھی تھی، جادو ٹوٹ گیا تھا. حضور پاک نے پڑھی تھی نا، تیرے پڑھنے سے تھوڑی کچھ ہوگا. حضور پاک تو سر سے پاؤں تک نور تھے. تو بھی اپنے حضور پاک کی سنت اپنا لے کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا، تیرا سینہ بھی منور ہو گیا، اور پھر تو نورانی لفظوں سے سورہ والناس پڑھے گا تو بھی جادو کیا پتہ نہیں کیا کیا توڑ دے گا. تو قرآن کی مختلف آیتیں ہیں، اور مختلف آیتوں کے مختلف کام ہیں. بیماری کی شفا ہے. قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ مومنین کے لیے شفا بھی ہے. وہ شفا کس طرح ہے؟ اب بیمار قرآن پڑھتا رہے کچھ بھی نہیں ہوتا، بولا جی میں نے سنا تھا کہ یہ قرآن میں شفا ہے، میں تو اتنے دنوں سے پڑھ رہا ہوں، ہوئی نہیں. شفا تو ہے لیکن جڑی بوٹیوں میں بھی شفا ہے. ہاں، اب حکیم نہیں ہو تم تو تم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو کیسے کھانا ہے. اس کی مقدار ہوتی ہے، اس کا پھر کمبینیشن ہوتا ہے، دودھ سے کھانا ہے، پانی سے کھانا ہے، کس طرح کب کھانا ہے، ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں نا. اسی طرح قرآن شریف ہے، اس کی آیتیں ہیں، ان سے کیا فیض لینا ہے، کیا شفا اس سے حاصل کرنی. جیسے حضور پاک نے فرمایا کہ یہ جو کلونجی ہے، حب سودا، عربی میں کہتے ہیں حب سودا، اس کے لیے فرمایا کہ اس میں کلونجی میں سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج ہے. اب ہم کو یہ حدیث میں تو پڑھ لیا کہ بھئی موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے، لیکن اب اس کی تراکیب بھی تو ہے نا کہ بھئی فلاں بیماری ہے اس کے لیے اتنی مقدار ہوگی، اس کے ساتھ ملا کے کھائیں گے. کوئی اور بیماری ہے تو اس کے لیے اتنی مقدار ہوگی، اس طرح کھائیں گے. یہ جاننا بھی ضروری ہے. تو شفا تو قرآن میں ہے، لیکن قرآن کی آیتوں سے شفا ملے گی کیسے یہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے. تو قرآن کی آیتوں سے بھی نور بنایا تو جا سکتا ہے، لیکن بھائی اب نور تو اللہ سے بھی بن رہا ہے تو وہ نور زیادہ بہتر ہے. قرآن کی آیتوں سے جو نور بنے گا، ایک تو اس کی صفات یہ ہوگی کہ وہ صفاتی نور ہوگا، سمجھ گئے؟ قرآن شریف سے جو نور بنے گا وہ صفاتی نور ہوگا. اس میں ذات سے جو بنے گا وہ ذاتی نور ہوگا. لیکن اس تمام نور بنانے کی جو کہانی ہے یہ آپ تب شروع کریں کہ جب آپ کا قلب بھی منور ہو چکا ہو، روشن ہو چکا ہو، دل کا دروازہ کھل چکا ہو، جس کے لیے قرآن شریف نے کہا ہے کہ شرح صدر حاصل کر لو. اسلام کو حاصل کرنا چاہتے ہو، مسلمان بننا ہے تو شرح صدر حاصل. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، مسلمان للاسلام کا مطلب اسلام کے لیے، یعنی اسلام کا دین اپنانا چاہتے ہو تو شرح صدر کرو. اب یہ بات مسلمان جو ہے بھول گیا ہے، صرف گالیاں دینا جانتا ہے صوفیوں کی بات سن کے، ان کے اوپر بہتان لگانا جانتا ہے، اور کچھ اس کو دین اسلام سے ملا نہیں ہے. شیعہ تبرہ کرتے ہیں، وہابی گالیاں دیتے ہیں، بات تو ایک ہی ہے. شیعہ جو ہے ابو بکر کو گالیاں دیتے ہیں، عمر کو گالی دیتے ہیں، اور وہابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرتے ہیں. ہماری نظر میں نہ شیعہ بہتر ہے، نہ سنی بہتر ہیں، نہ وہابی بہتر ہیں، نہ مرزئی بہتر ہے، نہ احمدی بہتر ہیں. بھئی اندر سے اس نے جو ہے دیکھیں فرض کیا کہ اس نے بڑا اعلیٰ سوٹ پہنا ہوا ہے، کوٹ پینٹ پتہ نہیں کیسے کیسے جوتے پہنے ہوئے ہیں اس نے، اعلیٰ سے اعلیٰ، اور اس نے جناب جو ہے شلوار قمیض اچھا پہنا ہوا ہے، اور بٹ صاحب جو ہے وہ کچھے میں ہیں، لیکن جیب تینوں کی خالی ہے. تو فرق کیا ہوا؟ سوٹڈ بوٹڈ جو بندہ ہے وہ بھی کنگلا.
شلوار قمیض پہننے والا وہ بھی کنگلا، تے بٹ صاحب کچھا پا کے بھی کنگلے. سمجھ گئے آپ؟ تو آپ نور بنائیں، قرآن شریف کی تلاوت کریں، حفظ کر لیں، مکہ جائیں، مدینہ جائیں، لیکن قلب آپ کا اگر زندہ نہیں ہے تو پھر آپ کہیں بھی چلے جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، سب بیکار ہے. اچھا جی، ایک سوال ان کا یہ بھی تھا کہ بھائی ان کا کوئی مرشد نہیں ہے. بھائی دنیا میں اس وقت کوئی مرشد ہے ہی نہیں، تو تم کو اگر تمہارے پاس مرشد نہیں ہے تو یہ تو خوش قسمتی کی بات ہے، کیونکہ اگر ہوتا تو جعلی پیر ہوتا وہ. یہ تو خوش قسمتی کی بات ہے کہ تمہارا کوئی مرشد نہیں ہے. اگر ہوتا تو پھر سر پکڑ کے رونا پڑتا تم کو، کیونکہ مرشد ختم ہو گئے ہیں اس دور میں. کیوں بھائی؟ مرشد ختم ہو گئے ہیں. اگر کوئی مل جاتا تو 2 نمبر ہی ہوتا نا. جو بچا کچا ایمان ہے تمہارا وہ بھی جو ہے ضائع ہو جاتا. تو اب یہ دور مہدی ہے، اس میں مرشد کی ضرورت نہیں ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا، گیا وہ دور ساقی کہ چھپ کے پیتے تھے پینے والے، بنے گا سارا جہاں میں خانہ، ہر ایک بادہ خار ہوگا. اب مرشد کی کہاں ضرورت ہے؟ نیو جرسی میں رہتے ہیں، چاند نکلتا ہوگا وہاں پر بھی، چاند کی طرف دیکھیں، تصویر گوہر شاہی نظر آئے تو دل ہی دل میں سرکار گوہر شاہی کی تصویر کی طرف گزارش کریں کہ اے گوہر شاہی میری مدد کریں، میرے دل میں اللہ بسا دیں. 3 دفعہ سرکار کے چہرہ مبارک کو دیکھ کر اللہ 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 کہیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے مشق کرنی ہے. 2-4 دن کریں، اللہ نے چاہا تو آپ کا ذکر چل جائے گا، اور جب اللہ نہ چاہے تو پھر آگے بتانا. بہتر تو یہی ہے کہ اللہ چاہ لے. بہتر تو یہی ہے کہ اللہ چاہ لے، نہ چاہے تو پھر آ کے بتانا. تو اب مرشد کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی مرشد کا کام آپ کے لیے کرے تو ہماری ویب سائٹ پہ چلے جائیں، وہاں دین الہی کی کتاب ہے، سیدنا امام مہدی گوہر شاہی کی تحریر، شہرۂ آفاق، معرکۃ الآرا. یعنی اتنی عظیم کتاب روحانیت میں آج سے پہلے کائنات میں آئی ہی نہیں. تو اس کتاب کو اپنا مرشد بنا لیں. تو ایک بات کی تو گارنٹی ہے، اس کتاب کو آپ نے مرشد بنا لیا تو رب تو دور نہیں ہے پھر. کیوں جی؟ اگر اس کتاب دین الہی کو آپ نے مرشد بنا لیا تو بس. پہلی بات تو یہ ہے کہ خلوص نیت سے جب آپ اس کتاب کا مطالعہ شروع کریں گے، تھوڑا سا مشق کریں، اللہ اللہ کی ضربے لگائیں، اور ضربے لگانے کے بعد وہ کتاب لے کے بیٹھ جائیں. جب وہ کتاب لے کے بیٹھیں گے آپ تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اب دل خود بخود ضربے لگا رہا ہے. اس کتاب سرکار گوہر شاہی کا فرمان ہے کہ دین الہی میں سرکار امام مہدی نے اپنا قولی جثہ بند کیا ہے. کتاب دین الہی میں سرکار نے اپنا قولی جثہ بند کیا ہے. آپ اس کو پڑھیں خلوص نیت سے، کتاب آپ سے مخاطب ہو جائے گی. ہاں، ذکر لے لیں چاند سے، کتاب شروع کر دیں، بس اب مرشد کی کیا ضرورت ہے. یہ کتاب پڑھ پڑھ کے ہی آپ کا سینہ منور ہو جائے گا. Aura TV Guidance brought to you